پیٹرول مزید مہنگا کرنے کی تیاریاں، 1 اپریل سے قیمت میں 10 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان۔ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 30 پیسے فی لیٹر کمی متوقع، مٹی کے تیل میں 50 پیسے کمی کا امکان۔ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد آج نئی قیمتوں کا اعلان کیا جائے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بیشتر مقامات پر وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری۔ لاہور میں بارش کے باعث 120 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ شیخوپورہ، فیصل آباد، جہلم، گوجرخان، مری سمیت دیگر اضلاع میں بادل برسنے کے بعد جاتی سردی لوٹ آئی۔ پشاور، نوشہرہ، سوات، چترال، محمد میں بادل جم کر برسے، ژالہ باری بھی ہوئی۔ نوشہرہ میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ ایبٹ آباد میں بارش کے بعد شہر تاریکی میں ڈوب گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی بادل برسیں گے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے تباہی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق پشاور، نوشہرہ، مانسہرہ، باجوڑ، شانگلہ، بنو، مردان، شمالی وزیرستان میں چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات، 10 افراد جاں بحق، 12 زخمی ہو گئے، 3 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے، 24 کو جزوی نقصان پہنچا۔ متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی پر مشتمل انکوائری کمیشن بنانے کی منظوری دے دی۔ کمیشن خفیہ اداروں اور ایگزیکٹو پر عائد الزامات کی ہر پہلو سے تحقیقات کر کے رپورٹ تیار کرے گا۔ کابینہ نے کمیشن کے ٹی او آرز کی بھی منظوری دی۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق انکوائری کمیشن تعین کرے گا کہ آیا کوئی اہلکار براہ راست ملوث تھا۔ کمیشن حقائق کی روشنی میں کسی ایجنسی، محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کارروائی کی سفارش بھی تجویز کر سکے گا۔ ان 5 سالوں میں ہمیں پاکستان کی معیشت کو بدلنا ہے، لیکن وہ ابھی آپ سٹارٹ کریں گے، ابھی اس کا آغاز دیں گے۔ ریسپانسبلٹی ود اکاؤنٹیبلٹی جو مجھ سے شروع ہوگی اور وہ آپ تک اور نیچے آپ کے جائے گی۔ معیشت کا پہیہ تیزی سے چلے گا تو پاکستان آگے چلے گا۔ چیف جسٹس نے حکومت کی اچھی پالیسی کو سپورٹ کرنے کا یقین دلایا۔ عدالتوں میں پڑے 2700 ارب روپے کی بات کی۔ چیف جسٹس نے کہا اپنے محکموں کو ٹھیک کریں، اس میں تاخیر نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو، کہا معیشت کا پہیہ تیزی سے چلے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا۔ ہمیں ایک اور IMF پروگرام کی ضرورت ہے۔ 5 سال میں اہداف کو حاصل کرنا ہے۔ چینی کی سمگلنگ نہیں روک پا رہے تو نقصان پاکستان کا ہے۔ بشام واقعے میں ملوث لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور چین کی دوستی آگے بڑھے۔ دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تحریک انصاف نے سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی کی سربراہی میں انکوائری کمیشن کو مسترد کر دیا۔ میمو گیٹ اور الیکشن انکوائری کمیشن کی طرز پر کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ بیرسٹر گوہر نے کہا اس کمیشن کو مسترد کرتے ہیں، صرف حاضر سروس ججز کا کمیشن بنایا جائے۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں تصدق جیلانی اس کمیشن کے لیے انتہائی مسفٹ ہیں، ان کی تعیناتی چیلنج کریں گے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تصدق جیلانی کمیشن کا قیام خوش آئند قرار دے دیا۔ صدر بار شہزاد شوکت نے کہا کہ تصدق جیلانی پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ پنجاب بار کا بھی کمیشن کے قیام کا خیر مقدم۔ کراچی بار ایسوسی ایشن، بلوچستان کے وکلا تنظیموں اور لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی انکوائری کمیشن کا قیام مسترد کر دیا۔ پاکستان بار کونسل کی چیف جسٹس کے استعفے کے مطالبے کی مذمت، کہا اس قسم کا مطالبہ عدلیہ کے خلاف سازش ہے۔ سانحہ 9 مئی واقعات کے کیسز کا پہلا فیصلہ سنا دیا گیا۔ گوجرانوالہ میں جلاؤ، گھراؤ اور توڑ پھوڑ پر 51 مجرموں کو مختلف دفعات کے تحت 5 سال قید کی سزا۔ MP کلیم اللہ بھی سزا پانے والوں میں شامل۔ سانحہ 9 مئی کا مقدمہ 23 نامزد اور 400 نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ شرپسندوں نے آرمی کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا، املاک کو نقصان پہنچایا۔ فساد میں 10 پولیس اہلکار زخمی اور راشد مقبول نامی نوجوان جاں بحق ہوا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے علی امین گنڈا پور اور شہنشاہ محمود قریشی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔
फैसल जावेद खान और अली नवाज अवान को बरी कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने थाना कोराल में दर्ज मुकदमे की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। केस 20 मई को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। MQM पाकिस्तान ने सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर का फैसला कर लिया। सराय के मुताबिक अली खुर्शीदी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे। राबता कमेटी के इजलास में फैसला। अली खुर्शीदी जनरल इलेक्शन में औरंगी टाउन से मुंतखब हुए। साबिका दौर में सिंध असेंबली में पार्लिमानी लीडर थे। नून लीग के ख्वाजा आसिफ और हमजा शहबाज समेत 41 अरकान की कामयाबी। लाहौर ट्रिब्यूनल में चैलेंज। NA 117 लाहौर से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी। PTI के अली एजाज ने चैलेंज की। NA 118 लाहौर से हमजा शहबाज की कामयाबी। आलिया हमजा ने चैलेंज कर दी। NA 71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी। PTI की रेहाना डार ने चैलेंज की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हल्फ ना दिलाने पर बाज़िद। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर को मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ लेने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खबरदार किया कि हल्फ ना लिया गया तो सूबे में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की सेनेट इलेक्शन ना कराने की धमकी इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, आइन मखसूस मुद्दत में इलेक्शन कराने का पाबंद बनाता है। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से हुक्म जारी करे। इलेक्शन कमीशन ने कोई हुक्म दिया तो अदालत में चैलेंज करेंगे। असेंबली इजलास बुलाना स्पीकर की सवाबदीद है, हमें कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता। पाकिस्तान समेत बेशतर एशियाई मुमालिक में आज से मुसलमान एतिकाफ में बैठेंगे। फर्जंदान तौहीद तीसरे अशरे के लिए इबादत में मशगूल हो जाएंगे। मुतकफ़ीन समेत तमाम मुसलमान शब कदर तलाश करेंगे। दूसरी जानिब मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकामी और गैर मुल्की अफराद एतिकाफ में बैठेंगे। योम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौके पर सिंध के तालीमी इदारे बंद रहेंगे। महकमा तालीम सिंध का 21 रमज़ान मुबारक को स्कूल और कॉलेज बंद करने का ऐलान। फैसला स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में किया गया।